إن الحمد لله وحده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کے حوالے سے دوسرا گروہ جو نماز میں غفلت کے مرتکب ہوتے ہیں ان کے بارے میں آج گفتگو کرنی ہے کہ قرآن و حدیث میں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا وعیدیں نازل فرمائی ہیں۔ نماز میں غفلت کا مرتکب ہونے کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر 5 فرض کی ہیں جو ہم نے ہر حال میں پڑھنی ہیں۔ اس میں کبھی ایسا ہو جائے کہ 5 کے بجائے 4 پڑھی جائیں، کبھی 3 پڑھی جائیں، کبھی 2 پڑھی جائیں، کبھی بالکل بھی چھوڑ دیا جائے اور کبھی 5 کی 5 ادا ہونا شروع ہو جائے۔ تو اس حالت کو، ایسی کوتاہی کو سر انجام دینا نماز میں غفلت کا ارتکاب کرنا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے ایسے نمازیوں کے لیے کہ جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے رہے۔ ہم جو ویل کا ترجمہ کرتے ہیں نا وہ ہے ہلاکت کا، در حقیقت اس کا مطلب ہلاکت بھی ہے، لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے ویل کے حوالے سے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جہنم میں ایک ایسی وادی ہے، وادی اس چیز کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ارد گرد پہاڑ ہوں اور وہ سینٹرل پوائنٹ نیچے کی طرف ہو، اس کو وادی کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی گہری وادی ہے کہ اگر کسی چیز کو، کسی پتھر کو اگر اس کے ٹاپ سے لڑکھایا جائے تو 40 سال لگیں گے اس پتھر کو لڑکتے ہوئے نیچے گرنے تک۔ اس وادی کا نام ویل ہے۔ تو کچھ ترجمہ سمجھ ایسے آیا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازی جو اپنی نمازوں سے غفلت کرتے رہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ویل سے لڑکھائے گا، 40 سال تک لڑکتے رہیں گے، ہڈیاں پسلیاں انجر پنجر تڑواتے ہوئے جہنم میں گریں گے۔ یہ سزا فرعون کے لیے تجویز نہیں فرمائی گئی، نہ ہی حامان کے لیے، نہ ہی بڑے بڑے کفار کے لیے۔ ویل للفرعون نہیں ہے، ویل للمصلین ہے۔ یہ کوئی چھوٹی وعید ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ اور علماء جمہور تو اس چیز پر بھی کہہ گئے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا چلو وہ تو کفر کر گیا، یہ وہ شخص ہے کہ جو نماز پڑھتا بھی رہا اور اپنی کمی کوتاہی سے نہیں پڑھتا رہا اور اس کو اتنے سنگین عذاب کے ساتھ دوچار کیا گیا، تو اس کا مطلب ہے وہ تو چلو نہ پڑھ کر جہنم میں گئے، یہ تو پڑھ کر جہنم میں جائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ یہ رمضان میں جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 دنوں کی پریکٹس عطا فرمائی ہے نا 5 وقت کی نمازوں کی، واللہ اس کو پھر ہم نے قائم رکھنا ہے، ورنہ بڑی سخت الفاظ ہیں، بڑی سخت وعید ہے۔ اس کے بعد ہم بھی کچھ ایسے ہیں، آخری بات کہہ کے بات ختم کرتے ہیں، کہ ایک ہی دن میں ہم ایسے پلٹتے ہیں کہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں 180 زاویے پلٹ جانا، 180 ڈگری کنورس، کہ ایک رات پہلے کی مسجد پیچھے تک بھری ہوتی ہے، فجر 4 صفیں ہوتی ہیں، ایک ہی رات صرف چاند نظر آتا ہے اس دن کی فجر کہ جس دن ہم نے عید پڑھنی ہوتی ہے، 8 سے 10 نمازی بس صف میں ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غفلت برتنا۔ ہم تو پہلی رات ہی غفلت کا شکار ہو کر اپنی رمضان کی نمازوں کو گھن لگانے کے مترادف کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، ہماری اصلاحیں فرما دے، ہمیں 5 وقت کا پکا اور مضبوط اور ٹھکا نمازی عطا بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ۔